الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری کی ساری کامیابیاں اپنے دین کے ساتھ جوڑی ہیں۔ کامیابیاں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، کامیابیوں کے فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں اپنے دین پر چلنے والوں کو۔ جو پورے دین پر چلتا ہے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیاب فرماتے ہیں۔ ایک فرد ہو، ایک جماعت ہو، ایک قبیلہ اور ایک قوم ہو، ایک علاقے والے ہوں، ایک ملک والے ہوں، جو بھی پورے دین پر چل رہے ہیں اور دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرماتے ہیں۔ اور جو دین پر نہیں چل رہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ ان کے لیے ناکامی لکھی جا چکی، ان کے لیے ناکامی ان کا مقدر بن چکی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے ہمیں ظاہری طور سے نظر آ رہا ہے بڑا ان کے پاس مال ہے، بڑے اسباب ہیں، چیزیں ہیں، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ ناکام ہے، انجام کے اعتبار سے ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا اور اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پر چلے، اللہ نے انہیں کامیاب فرما دیا، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے، چاہے وہ کمزور تھے، چاہے ان کے پاس سامان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا۔ اور نہ ماننے والے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ تھے، چاہے وہ طاقت اور قوت میں زیادہ تھے، چاہے وہ ملک اور مال والے تھے، اور چاہے وہ چیزوں اسباب والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام فرما دیا۔ قوم عاد بڑی قوت والی قوم تھی، بڑی طاقت والی قوم تھی، فرمایا کہ ان جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی۔ 60 ہاتھ لمبے ان کے قد، اور ایسی طاقت والے کہ درخت کو، تناور درخت کو پکڑ کر ہلاتے، دونوں ہاتھ سے پکڑ کے ہلاتے اور جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ صفت عطا فرمائی۔ آج اللہ ہی کو بھول گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، وہ آگے دعوت دیتے رہے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کو مان لو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو ایک مان لو، معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ ایک ہے، وہی ایک اللہ معبود ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نفع اور نقصان اور بیماری اور تندرستی، زندگی اور موت، کامیابی اور ناکامی ایک اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ساری مخلوق مل کر کسی ایک آدمی کو اگر اللہ نہ چاہیں تو نفع نہیں دے سکتے، اور ساری مخلوق مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ پاک نقصان سے اس کو بچانا چاہیں تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ ہجرت فرمائیے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیے۔ اب ظاہری اسباب کوئی نہیں، ظاہری اسباب سارے ہلاکت کے، کہ اس رات کو 100 آدمیوں نے، کافروں نے اپنے بیٹھ کے سوچا کیا کرنا چاہیے اگر ایک قبیلے والے، ایک قوم والے نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کے قبیلے والے قریش ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ان سے مقابلہ کریں گے۔ انہیں کیا 100 قبیلوں کے ایک ایک آدمی کو لے کر ان کو مقرر کرو کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں، ایک قبیلے والے 100 قبیلوں سے کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ چنانچہ 100 آدمی ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، 100 آدمی، ایک نعوذ باللہ ایک شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ادھر اللہ پاک کو حکم ہو گیا، اللہ رب العزت علام الغیوب ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے تو جس وقت یہ سوچ رہے تھے آپس میں بیٹھ کر، اس وقت اپنے نبی کو حکم دے دیتے کہ آپ نکل جائیے، آپ کے خلاف سوچ بچار ہو رہی ہے، نہیں، اس وقت حکم نہیں آیا۔ کفر کو اور کافر کو اللہ پاک پورا موقع دیتے ہیں، اپنے سارے جتن کر لے، اپنے سارے زور لگا لے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کو ظاہر فرماتا۔ فرعون کو موقع دیا، بہت موقع دیا، بہت مہلت دی، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آتی رہی، 9 نشانیاں اللہ پاک نے اتاری، ہر نشانی آتی تھی، اور جب نشانی آتی تھی اللہ کا عذاب آتا تھا تو خوشامد کرنے لگتا تھا اور کہتا تھا اے موسیٰ آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ یہ ہم سے عذاب کو دور کر دے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں۔ اللہ نے عذاب بھیجا خون کا، فرعون کا آدمی گلاس میں پانی لیتا، ہاتھ میں پکڑتا تو پانی خون بن جاتا، دودھ پیالے میں لیتا، ہاتھ میں پکڑنے کی دیر تھی کہ خون بن جاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے بنی اسرائیل اپنے ہاتھ میں لے لیتے وہ دودھ، پانی کا گلاس جو خون بن چکا تھا فرعون کی قوم کے ہاتھ میں، اب اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی لیتا اس کے ہاتھ میں آ کے وہ پھر پانی بن جاتا۔ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں جو ایمان والے تھے ان کے ہاتھ میں وہ پانی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ جو ہے دودھ ہے، اور جیسے ہی فرعون کی قبیلے قبطی نے ہاتھ میں پکڑا وہ پانی خون بن گیا، وہ دودھ خون بن گیا۔ اب فرعون عاجزی کرتا، اے موسیٰ ہمیں اس سے بچا لیجئے، اپنے رب سے دعا کریے، اور جیسے ہی آپ یہ دعا کریں گے ہم سے یہ عذاب ٹل جائے گا تو پھر آپ کو میں
بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دوں گا اور میں ایمان لے آؤں گا، میں ایمان بھی لے آؤں گا اور میں اجازت دے دوں گا کہ اپنی قوم کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیے۔ آپ دعا فرماتے اور جیسی وہ عذاب ٹلتا پھر ہٹ دھرم، پھر وہ یہ ضدی، بھائی یہ بتیاں بند نہ کرو بھائی اللہ کے ولی، اندھیرا ہو گیا لوگوں کو نیند آ جائے گی، ادھر کی بتیاں بھی کھول دو، یہ بائیں طرف کی بتیاں بھی کھول دو، شمال کی طرف، اندھیرا ہوگا نا پھر نیند آنے لگتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب روشنی ہو جائے پھر بند کر دیجیے گا، ادھر کی بتیاں بھی کھول دیجیے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، ہر جگہ مینڈک، ان کے بستروں میں مینڈک، ان کے کھانے کی جگہوں میں مینڈک، ان کا کھانا مینڈک، پانی لے ہاتھ میں گلاس میں وہ مینڈکوں سے بھرا ہوا ہے، دودھ ہاتھ میں لے وہ مینڈکوں سے بھرا ہوا ہے، ان کے بستروں میں مینڈک، ایک پریشانی ایک تکلیف میں جینا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا، کمروں میں مینڈک، باورچی خانے میں مینڈک، برتنوں میں مینڈک، کھانے کی چیزوں میں مینڈک، اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب فرعون اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ، اپنے سارے ملک اور فوجوں اور پولیس والوں کے ساتھ ان مینڈکوں سے نہیں بچ سکتا۔ ایک مینڈک چھوٹا سا جانور اس سے تنگ آ گیا، اس کی قوم تنگ آ گئی، اب پھر مجبور ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگا، ان کے سامنے عاجزی اور منت خوشامد کرنے لگا، اے موسیٰ دعا کر دو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مینڈکوں کے عذاب سے بچا لے۔ ہر چیز ہے مینڈک۔ بنی اسرائیل ایمان والے اس کو ہاتھ میں لے تو وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور قبطی فرعون کی قوم کا آدمی ہاتھ میں لے تو مینڈک۔ اللہ نے ڈھیل دی، موقع دیا، اور بعض عذاب بھیج کر اس کو تھوڑا سا موقع دیا کہ اس سے وہ عبرت پکڑ لے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ لیکن وہ ضدی آدمی نہیں مانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، رات کا وقت ہے اور 100 آدمی گھر کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر میں تم سو جاؤ، اور یہ کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ تم صبح کو دن میں ان امانت جن کی امانتیں ہیں ان کو امانتیں، وہ لوگ تو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ نقصان، آپ کے شہید کرنے کے در پہ ہوئے ہیں، اور حضور انہی کی امانتوں کو ان تک لڑانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ امین، اتنے زیادہ جو ہے ہمدرد و خیر خواہ۔ حضرت علی سے ارشاد فرمایا یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو پہنچا کے پھر ہمارے پاس آ جانا مدینہ منورہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ ہمارے پاس آ جانا، اب یہ سارے مکے والے مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا اب نہیں ہو سکتا کہ مجھے نقصان پہنچائے۔ اطمینان سے لیٹ گئے آپ کے بستر پر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے سے نکلنے لگے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی، اور زبان مبارک پہ سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ مٹی اٹھا کے پھینکی، وہ 100 کی 100 آدمیوں کی آنکھوں میں چلی گئی، آنکھیں ملنے لگے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، جب اللہ تعالیٰ ایک شخص کی، ایک ذات کی حفاظت فرمانے لگے، فرمانے کا ارادہ ہو تو 100 آدمی تلواریں لے کر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک مٹھی مٹی سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرما دی، وہ آنکھیں ملنے لگے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ وہاں سے نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ عام طور سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر روزانہ تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس وقت جو پہنچے یہ وقت نہیں تھا آپ کے تشریف لانے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ روزانہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، لیکن یہ وقت نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر جو آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کوئی اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ چانچے آپ پہنچے اور ارشاد فرمایا اے ابوبکر
مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صحبت، آپ کا ساتھی کون ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ تم میرے ساتھی ہو۔ خوش ہو گئے، انتظار میں تھے اور دل سے چاہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا رفیق بنا دے، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ یقیناً دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، اور اسی وقت کے لیے 2 اونٹنیاں آپ نے الگ کر کے رکھی ہوئی تھی، ان کو پالا تھا، ایک اونٹنی میرے لیے، ایک اونٹنی حضور کے لیے۔ جب ہجرت فرمائیں گے تو اس وقت سواری کی پریشانی نہ ہو، 2 اونٹنیاں تیار ہیں۔ فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خوش ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں میں نے اس وقت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ایک جناب کی خدمت میں ہدیہ۔ فرمایا کہ نہیں، میں تم سے قیمتاً لوں گا، قیمتاً لوں گا۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، یہاں اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان اپنا مال۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے، جب اللہ کے راستے میں نکلے، اپنا مال اپنی جان لے کے نکلے، کسی اور کا مال لے کے نہ نکلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اونٹنی قبول نہیں فرمائی، حالانکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے فائدہ پہنچایا اور جتنا ان کے مال نے نفع پہنچایا، وہ کسی کے مال سے مجھے اتنا نفع نہیں ہوا۔ اور جتنے مجھ پہ انہوں نے احسان کیے ہیں، میں ہر ایک جس نے مجھ پہ احسان کیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ اتنے احسانات ان کے، اتنا آپ نے خرچ کیا، بڑے تاجر تھے، مکہ مکرمہ کے بڑے مشہور تاجر تھے، لیکن دین پر حضور پہ خرچ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ بدن پہ پہننے کے کپڑے بھی معمولی سے رہ گئے، بدن پہ پہننے کے کپڑے ہی معمولی سے رہ گئے، کاج کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بٹن کی جگہ کانٹے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے تاجر، مکہ مکرمہ کے بڑے تاجر اللہ کی راہ میں دین پہ خرچ کرتے رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتے رہے، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ہدیہ قبول نہیں کروں گا، یہ ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے راستے کا سفر ہے، میں تم سے خریدوں گا، مدینہ منورہ پہنچ کے میں جب اللہ پاک وسعت دیں گے میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ کبھی اللہ کے راستے میں دوسرے کے پیسے پہ نہیں نکلنا چاہیے، اپنی جان اپنا مال۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ نے ارادہ فرما لیا، آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا۔ سارے مکہ مکرمہ والے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کی جان لینے کے درپے ہیں، اور جناب آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے درپے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ 100 آدمی آپ کو شہید نہ کر سکیں۔ اب کسی نے کہا کہ محمد تو نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں کہنے لگے کیسے نکل سکتے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوئے، مجاز ہے یہاں سے نکل جائیں۔ ارے وہ نکل گئے، نہیں نکلے۔ اب جو دیوار کے اوپر سے اندر جھانکا، آپ کے بستر پہ کوئی لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، وہ دیکھو وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ دیکھو وہ لیٹے ہوئے ہیں، پھر کچھ شخص پڑا، اندر گھسے، جا کے چہرے پہ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، محمد کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے، تم باہر کھڑے ہوئے ہو، تم 100 آدمی کھڑے ہوئے، تمہیں بتاؤ کہاں ہے، میں تو یہاں لیٹا ہوا، مجھے کیا پتا کہاں ہے۔ اب بھاگے، دوڑ ادھر ادھر، کہاں چلے گئے آپ، کہاں چلے گئے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے اور سیدھے غار ثور میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ ذرا باہر ٹھہریے، میں ذرا غار کے اندر کی صفائی کروں۔ غار کے اندر تشریف لے گئے، سارے غار کی صفائی کی، اور جتنے اس میں سوراخ وراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، کوئی سانپ یا بچھو نہ ہو اور حضور کو نقصان پہنچے۔ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں بچا۔
اب حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئی. حضور تشریف لے آئے. اب غار کے اندر آگے اللہ رب العزت حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور سارے مکے والے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ساری دنیا والے مل کر ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو. اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو. غار میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آرام فرما لیجیے. حضور آپ کی ران پر حضرت ابوبکر صدیق عنہ کی ران پر سر رکھ کر لیٹ گئے. حضرت ابوبکر صدیق عنہ دل میں سوچا یہ ایک سوراخ اس کو میں بند نہیں کر سکا, ایسا نہ ہو اس میں کوئی نقصان دینے والا, کوئی موذی ایذا دینے والا کوئی اس میں جانور ہو. اپنے دوسرے پاؤں کی ایڑی اس کے اوپر رکھ دی. اللہ کی شان, اس سوراخ کے اندر سانپ تھا. اب سانپ نے آپ کے پاؤں میں ڈس لیا. سانپ نے ڈس لیا. اب تکلیف شروع ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف شروع ہو گئی, لیکن تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں کہ اگر میں ہلا تو حضور کی آنکھ کھل جائے گی, حضور کی آرام میں خلل پڑے گا. ایسے جان نثار تھے, ایسے حضور پہ قربان ہونے والے تھے, ہل نہیں رہے. تکلیف ہو رہی ہے, سانپ کا ڈسا ہوا, سخت تکلیف. لیکن تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آنسو جو نکلے وہ حضور کے چہرے پہ پڑے. حضور گھبرا کے اٹھے. ابوبکر کیا ہوا؟ ابوبکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ ایک سوراخ رہ گیا تھا, سارے سوراخ بند کر دیے تھے, ایک سوراخ رہ گیا, اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیا تھا, کسی جانور نے کاٹ لیا. لاؤ دکھاؤ. کہاں کاٹا ہے؟ جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں انگلی رکھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا, اپنی انگلی سے وہاں لعاب لگا دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب مبارک سے ایسی وہ تکلیف دور کر دی اور آپ کو اسی وقت اس تکلیف ختم ہو گئی اور ایسا ہو گیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. اللہ نے پوری صحت آزما دی. اس سانپ کے زہر کو اللہ نے آپ کے لعاب مبارک سے ختم کر دیا. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اچھا, اب غار کے اندر دونوں حضرات تشریف فرما ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق. ایک مکڑی نے غار کے دروازے پر جو اندر داخلے کا راستہ تھا اس پہ جالا تن دیا. مکڑی کو کیا تھا, پہلے جالا تانا نہیں, اب جالا تن رہی ہے. یہ تو اللہ کی قدرت, اللہ کا حکم چل رہا ہے, اللہ کا نظام چل رہا ہے. مکڑی نے جالا تن دیا. اب مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے ان میں کھوجی بھی تھے, سراغ رساں جسے آج کل کہتے ہیں, کھوجی بھی تھے. وہ نشان قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے, آج کل کے تو کھوجی کہتے ہیں کہ وہ کچے راستوں میں کھیتوں میں تو وہ نکال لیتے ہیں, لیکن پکی سڑک پر آ جائے, پکے راستے پر آ جائے تو کہتے ہیں یہاں ہم بے بس ہیں, یہاں کوئی نشان نہیں ہے, اب نہیں معلوم کہاں گئے ہیں. لیکن وہ کھوجی ایسے تھے کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ تک پہنچ گئے اور پہاڑ پر بھی انہوں نے کھوج لگا لیا اور غار تک پہنچ گئے کہ وہ دونوں یہاں غار تک آئے ہیں. غار تک تو آئے ہیں, اس کے بعد کہاں گئے یہ ہمیں نہیں معلوم. غار کے اندر تو نہیں گئے, اس لیے کہ غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ثابت نہ ہوتا, جالا ٹوٹ چکا ہوتا. اللہ نے عقل و پردے ڈال دیے. یہ خیال نہیں آ رہا کہ بھئی ہو سکتا ہے ان کے غار کے اندر جانے کے بعد مکڑی جاتا نہ ہو, یہ دماغ میں نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں, جالے ہی تو ہے, ہم توڑ کے اندر دیکھ لیں, جالے کو صاف کر کے ہم دیکھ لیں اندر. نہیں, یہ دماغ میں نہیں آتا. دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, دماغ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان کا سارا جسم اللہ کے حکم کی طاقت. اب وہاں کھڑے ہوئے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک تو آئے ہیں, ان کے نشان قدم یہاں تک تو پہنچے ہیں, اب کہاں چلے گئے اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے. کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, غار ایسا ہے کہ اگر آدمی باہر کھڑا ہو تو غار ذرا تھوڑا سا نیچے ہے, نشیب میں ہے, تو وہ کھڑا ہوا غار کے اندر نہیں دیکھ سکتا, لیکن جو غار کے اندر ہے اس کو باہر والے کے قدم اور پاؤں نظر آتے ہیں. حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ کافر تو یہاں تک پہنچ گئے, ہم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے, گھبرائے گئے.
حضور نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اے ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اب فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر تم گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ۔ اور پھر اسی وقت ایک کافر کو جو ڈھونڈنے نکلے تھے انہیں میں سے ایک کو پیشاب آنے لگا، تو وہ غار کے منہ کی طرف بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر دیکھو دیکھو، اگر ان کو اندازہ ہوتا کہ ہم اندر ہیں تو کبھی یہ ادھر منہ کر کے پیشاب نہ کرتا، یہ تو دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کرتا۔ یہ غار کی طرف منہ کر کے پیشاب اس لیے کر رہا ہے ان کو یقین ہے غار کے اندر تو کوئی ہے نہیں، اس لیے منہ کے پیشاب کر رہا ہے۔ اب وہ ڈھونڈ کر واپس چلے گئے۔ اللہ نے اپنی مدد ظاہر فرمائی، اللہ نے اپنی قدرت ظاہر، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مکڑی کا جالا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے سب سے کمزور۔ ایک تنکا لے کے آدمی اس کو پھیرے تو اس کا جالا صاف ہو جاتا ہے، ایک تنکا معمولی سے تنکا لے کر جالا صاف۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے کمزور گھر سے سب سے اونچی شخصیت کی حفاظت فرما رہے ہیں، سب سے اونچی شخصیت کی جن کی تلاش میں سینکڑوں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، اللہ ان کی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اچھا 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بکریوں کے چرواہے کو مقرر فرمایا ہوا تھا، وہ دن بھر بکریاں چراتا تھا اور شام کو بکریوں کا دودھ دھو کر اور رات کے اندر جب اور وقت چرواہے اپنی بکریاں لے کے مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہوتے تھے تو یہ چرواہا بھی اپنی بکریاں لے کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور تھوڑا آہستہ چلتا تھا، وہ آگے ہو جاتے، وہ تیز چل رہے ہوتے، گھر کی طرف جا رہے ہوتے تھے، ان کی بکریاں وہ چرواہے تیز تیز جا رہے ہوتے، ان کے چرواہا تھوڑا آہستہ آہستہ چلتا، حتیٰ کہ وہ آگے بڑھ جاتے یہ پیچھے رہ جاتا، اور بکریوں کو دودھ نکال کر شام کو اندھیرے میں غار میں لے کے آتا۔ یہ دونوں حضرات بکریوں کا دودھ نوش فرماتے، اور حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے صاحبزادے دن بھر مکہ مکرمہ پھرتے رہتے، گھومتے رہتے، حالات معلوم کرتے رہتے، اور شام کو آ کر مکہ مکرمہ کے حالات سناتے تھے، مکہ مکرمہ کے حالات سناتے تھے۔ 3 دن آپ غار میں رہے، اس کے بعد فرمایا چلو اب چلتے۔ اب دیکھیے اللہ کی دوسری مدد، اب جب چلے ہیں دونوں حضرات اونٹنیوں پر سوار، ایک تیسرا آدمی لے لیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے راستے کی رہبری کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو لوگ پہچانتے تھے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے پرانے بڑے تاجر، اب کوئی جان پہچان والا ملتا حضرت ابوبکر سے پوچھتا یہ تمہارے ساتھ دوسرے کون ہیں اور تیسرے کون ہیں؟ تو فرماتے یہ جو میرے ساتھ ہیں نا یہ رہبر ہیں، راہ دکھانے والے۔ اب وہی سمجھتا کہ شاید یہ راستہ دکھانے والے ہیں، اور ان کے حضرت ابوبکر کی منشا یہ ہوتی تھی یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ گمراہی سے ہدایت کی راہ دکھانے والے، گمراہی سے ہدایت کی راہ دکھانے والے۔ اسی طرح چلتے رہے۔ اب تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک سوار آتا ہے، اس نے جو دیکھا کہ 2 سوار جا رہے ہیں، اونٹنیوں پہ سوار ہیں، اوہو یہی وہ دونوں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اب وہ پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہم کو پکڑنے والا پیچھے آ، پکڑنے والا پیچھے آ۔ اب وہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ ہم کو پکڑنے کے لیے پیچھے آ گیا، ہم تک پہنچ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آنے دو، آنے دو۔
قریب پہنچ گیا. جب قریب پہنچا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آپ کی دعا تھی کہ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. سراقہ کے پاؤں زمین میں دھس گئے, گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. اب بڑی کوشش کر رہا ہے سراقہ, اس کا سوار, گھوڑے کا سوار بڑی کوشش کر رہا ہے, پاؤں نہیں نکلتے. سمجھ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, ان کی دعا سے میں مصیبت میں پھنس گیا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دعا کر دیجئے, آپ دعا کر دیجئے, میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں. آپ نے دعا فرما دی, اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل آئے. اب اس نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں واپس چلے جاؤں گا, لیکن چونکہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے, زندہ یا مردہ لے کر آئے, اس کو 100 اونٹ انعام دیں. 100 اونٹ. اس زمانے میں اونٹ بڑا قیمتی جانور, بڑا قیمتی مال تھا. جیسے آج کل ہم یہ سوچ لیں کوئی آدمی اعلان کرے جو یہ کام کر لے, اتنا بڑا کام کر لے, اس کو 100 کاریں انعام دوں. ایک کار بھی آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ 100 کاریں. تو اس زمانے میں ایک اونٹ بھی کسی کے پاس ہو تو بڑا وہ فخر کرتا تھا کہ میرے پاس سواری ہے, اور 100 اونٹ کا اس نے انعام کا لالچ دیا تھا کہ 100 اونٹ دوں گا. اب اس سراقہ کو پھر لالچ آیا, پھر لالچ آیا, پھر آگے بڑھا. پھر حضور نے دعا فرمائی اور سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پھر زمین میں دھس. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس طرح ہوا. آخری مرتبہ اس نے کہا کہ اے محمد, اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, بلکہ صرف پیچھا نہیں کروں گا, واپس لوٹ جاؤں گا, اور جو اس راستے پہ لوگ آ رہے ہوں گے ان سے میں کہوں گا کہ اس راستے پہ میں ہو کر آ گیا, اس راستے پہ نہیں ہے, تم کوئی اور تلاش کرو. میں ان کو بھی اس راستے سے بھٹکا دوں گا. آپ جو آئے تھے حضور کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے, اب اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام چلا, اللہ کا ایسا حکم چلا کہ وہی آپ کی حفاظت کرنے والے بن گئے. جو آئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے, انہی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس جاؤں گا اور اس راستے پہ جو مجھے ملے گا اس کو میں بھٹکا دوں گا, اس سے کہوں گا میں آگے تک ہو کر آ گیا, اس راستے پر نہیں ہے کہ اور تلاش کرو. آپ نے ارشاد فرمایا اے سراقہ, مفہوم اس طرح سے ہے, اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں. سراقہ کی تو آنکھیں پھٹ گئیں. کسرا ابن ہرمز, کسرا جو تھا اس زمانے میں, حضور کے زمانے میں, یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں, روم اور فارس. تو فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہتے تھے. تو بڑی طاقتیں تھیں اور ان کا دبدبہ تھا, ان کا بڑا روب تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. تو اس نے کہا کسرا ابن ہرمز. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کسرا ابن ہرمز. یعنی حال تو یہ تھا کہ اتنا خوف, جان کا خطرہ, پکڑے جانے کا خطرہ, اور آپ اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کے واپس چلے جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تم کو کسرا کے کنگن عطا فرمائے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فارس فتح ہوا اور وہاں کا سارے خزانے مدینہ منورہ لائے گئے, مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا گیا, تو سراقہ ابن مالک کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین, کسرا کے کنگن حضور مجھے دے چکے ہیں. حضور نے آپ کو کیسے دے دیے؟ کہ نہیں, حضور نے مجھے ہجرت کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا یہ کنگن میرے ہیں. اور جب انہوں نے ثبوت پیش کر دیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کو عنایت فرمایا. حضور کا اس وقت کا وہ فرمایا وہ ارشاد آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں پورا. اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں تو وہاں مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائی, اور گھر سے نکلتے ہوئے حضور نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور پھینکی, اللہ نے اس سے حفاظت فرما دی. 100 آدمیوں کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی, آنکھیں مل رہے ہیں, اور حضور ان کے بیچ میں سے اطمینان سے قرآن سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے. اب سراقہ پیچھے پہنچ گیا, وہ دیکھ رہا ہے یہ دونوں جا رہے ہیں,
اور یہی ہے حضرت محمد پہچان بھی لیا، آپ سے دعا بھی کرا رہا ہے، اللہ اس کے شر سے اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، کرنے والے اللہ ہے، اس کا ہم نے یقین بنانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سارے حالات اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اے لڑکے، تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر۔ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرنا۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کی حفاظت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کا ارادہ فرما لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اردو میں ایک محاورہ ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں اس کا ارشاد فرما دیا، اللہ کی حفاظت لینی ہو، اللہ کے اوامر کی، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے ایک ایک حکم پر اپنی زندگی کو لاؤ، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے علاقے والوں کی، ساری امت کو اس پر لاؤ کہ اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرو۔ شاید میاں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ ہر وقت تم اللہ کے ساتھ ہوگے، ہر وقت اللہ تمہارے سامنے ہوں گے، جو اللہ سے مانگو گے اللہ اس کو پورا کر دیں گے، تمہاری مانگ کو اللہ پورا کر دیں گے، تمہاری پریشانی کو اللہ دور فرما دیں گے، تمہاری ضرورت کو اللہ پورا فرما دیں گے۔ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو بھائیوں کس سے مانگو؟ بتا دیجئے بھائی، اللہ ہی سے مانگو۔ جب کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو بھائی؟ اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو مدد کس سے مانگو بھائی؟ اللہ ہی سے مدد مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد مانگنی ہو ایک اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی مدد فرمانے والے ہیں۔ دیکھیے، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کی ایک آیت کیا ہے؟ اس کی ایک آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، اللہ ہی سے مدد لینی ہے، اور اللہ ہی مدد فرمانے والے۔ جس کی اللہ مدد فرمائے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، آج میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس یقین کو ہم نے بنانا ہے، اور اس یقین کی دعوت دے دے کر اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا یقین نکالنا ہے۔ اللہ کے ہر غیر کا یقین، اللہ کا ہر غیر، ساری مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ زندگی موت، بیماری تندرستی، کامیابی ناکامی اور عزت ذلت سب اللہ کے حکم سے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ کا حکم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے ملک کے مالک، آپ جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں۔ جس سے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ عزت کے فیصلے اللہ کے سے، ذلت کے فیصلے اللہ کے سے۔
اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہیں، کسی کو عزت دینا چاہیں تو جھونپڑی میں رہنے والے کو، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو اللہ عزت دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ظاہری اعتبار سے انتہائی فقر کی حالت، ایک چوغا پہنتے تھے، دن کو پہن کر اپنی قوم میں وہاں سمایا کرتے تھے اور رات کو آدھا بچھا کے آدھا اوڑھ کے سوتے تھے، ایک چوغا، ایک چوغا، لیکن ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع میں ارشاد فرمایا تھا، عریشی کا عریشی موسیٰ، میری جھونپڑی، میری یہ جھونپڑی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی جھونپڑی کی طرح، جھونپڑی میں رہنے والے، ایک ہی چوغا پہننے والے، لیکن اللہ نے عزت دی، ایسی عزت دی کہ دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ فرعون کے بھرے دربار میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرعون کی طرف جائیے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے، بڑی سرکشی کرتا، بہت سرکشی کر رہا ہے۔ اب جانے سے پہلے کیا عرض کیا؟ قال اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اے اللہ ہمیں اس کا خطرہ ہے، ہم فرعون کے پاس جا رہے ہیں، بڑا ظالم انسان ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے یا کوئی سرکشی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے جواب آیا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، آپ دونوں تشریف لے جائیے، آپ دونوں جائیے اور ڈریے نہیں، فرعون کا کسی قسم کا خوف نہ کھائیے، ڈریے نہیں، یقیناً میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، جو کچھ فرعون کہے گا میں سن رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے وہ، اب کچھ کرنا چاہے گا تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کا ارادہ غالب ہے۔ بھرے دربار میں جا رہے ہیں، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون فرعون کے بھرے دربار میں، اس کے ایک آنکھ کے اشارے سے گردنیں اڑا دی جاتی تھی، اور اب تشریف لے جا رہے ہیں فرعون کی مجال نہیں کہ نقصان پہنچا سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کی حفاظت کا ہے۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہیں، داعی جب دعوت دیتا ہے، داعی جب دعوت دیتا ہے، حق بات کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت میرے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت میرے ساتھ ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات سے ارشاد فرمایا تھا کہ یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، ایسے ہمارے ہر دعوت والے کو یقین ہونا چاہیے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں، جو میں دعوت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی صفات کی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی بات کر رہا ہوں، اللہ میری اس بات کو سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یقین ہوتا۔ اور یقینی بات ہے جب دعوت دینے والے اس تصور سے دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی دعوت میں بڑی قوت آ جاتی، بڑی قوت آ جاتی۔ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ بات سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ نبینا وعلیہ السلام سے، اردو کے الفاظ میں ارشاد فرمایا، آپ دونوں چاہیے، آپ دونوں ڈریے نہیں، یقیناً میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سن رہا ہوں۔ فرعون کچھ کہہ کر تو دیکھے، یہ اردو کی بات ہے، فرعون کچھ کہہ کر تو دیکھے، میں سن رہا ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی مجال نہیں کہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکے، اور فرعون کچھ کر کے تو دیکھے، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میرا ارادہ یہ ہے کہ فرعون نہ کچھ کہہ سکتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں اور نہ کچھ نقصان پہنچانے کچھ کر سکتا ہے، تو پھر وہ ہرگز کچھ نہیں کرتا۔ چانچہ ایسے ہی ہوا، فرعون بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کا عطا فرمایا ہوا معجزہ دکھایا، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، بڑا اژدہا بن گیا، تیز تیز چلنے والا سانپ بن گیا۔ اب فرعون کو ایسا خوف، ایسی دہشت اور ایسا خوف کہ وہ اٹھ کے اپنے دربار چھوڑ کے بھاگا اندر کی طرف۔ جو دوسروں کے قتل کرانے والا،
دوسروں کی گردن اڑانے والا آج اس کو اپنی فکر پڑ گئی اور وہ دربار چھوڑ کے اندر بھاگ. کیوں؟ اس لیے کہ ان حضرات کے ساتھ اللہ ہے. ان کے ساتھ کون ہے بھائی؟ ان کے ساتھ اللہ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ ہم نے یقین بنانا ہے، اس یقین کی محنت کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے اس اجتماع میں ماشاءاللہ سب پرانے ساتھی ہیں. اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہم دعوت دینے کو اپنا حرز جان بنا لیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، جینا مرنا اس دعوت یاد کر لیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جو آپ کا کام دعوت اللہ، اس کو اپنا حرز جان بنا لیں، اپنے جان کے ساتھ جوڑ لیں. کہیں بھی ہوں، کوئی وقت بھی ہو، کس حال میں بھی ہوں، میں نے دعوت دینی ہے. اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. آج اللہ کے بندے جو لوگوں اللہ سے دور ہو گئے ہیں، لوگ جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کا اکرام کر کر کے، ان کی خوشامد منت سماجت کر کر کے ان کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور یہ دعوت والا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس امت کے ذمے اللہ نے لگایا ہے، اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ دعوت والا کام اس امت کے ہر فرد کے ذمے، ہر فرد کے ذمے، مردوں کے بھی ذمے، عورتوں کے بھی ذمے. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کلمہ پڑھتے ہی اسلام لاتے ہی دعوت دینے والے بن جاتے. صحابہ اس کو اپنا مقصد سے بنا لیتے، اس کو اپنا مقصد بنا لیتے. ماحول موافق ہو یا ماحول خلاف ہو، وہ دعوت دینے والے اللہ کی طرف بلانے والے. جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اب وہ دیوانہ وار دعوت دینے والا. کافر ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور طرح طرح سے اذیتیں پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی دعوت کو چھوڑتے نہیں. ایسا اللہ تعالیٰ ان کو دعوت کا چسکا عطا فرماتے تھے، دعوت کا ذائقہ نصیب فرماتے تھے کہ دعوت کو چھوڑتے نہیں تھے، اللہ کی طرف بلانے میں لگ جاتے. اور یہ دعوت والا کام تو ایسا ہے، ہر نبی نے دعوت دی، ہر نبی نے دعوت دی اور ہر موقع پہ دعوت دی. حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل میں بند ہیں، جیل کے قیدی ہیں، جیل کے اندر بھی وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، یہ تو بتاؤ کیا کئی رب، متفرق رب جو ہے وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلے ہیں اور غالب ہیں وہ بہتر؟ دعوت دے رہا جیل کے اندر دعوت. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلے کا وقت آیا، میدان میں پہنچے ہیں اور میدان میں سارے جادوگر کھڑے ہوئے ہیں. اب اس موقع پر بڑا خوف کا منظر تھا. ادھر اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ادھر جو ہے سارے جادوگر، ہزاروں جادوگر، اب اپنے جادو کے زور سے ڈنڈوں اور رسیوں کو سانپ دکھانے والے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا. ڈنڈے زمین پر پھینکے اور لوگوں کو سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ سانپ بنے نہیں تھے، وہ ڈنڈے ہی تھے. رسیاں زمین میں ڈالی، رسیاں زمین میں پھینکی اور نظر یہ آ رہا کہ یہ سانپ چل رہے ہیں. وہ سارے ڈنڈے، وہ ساری رسیاں سانپ نظر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے آنکھوں میں جادو کر دیا تھا. لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ سانپ ہیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ ڈنڈے ہی تھے اور رسیاں ہی. اس موقع پر جب بڑا سخت مقابلہ جادوگروں سے، ہزاروں جادوگر دوسری طرف ہیں اور ادھر اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن اس موقع پر بھی، اس خوف کے موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو دعوت دینے سے نہیں چوکے. اپنا فرض منصبی وہاں بھی ادا کیا اور ان جادوگروں کو دعوت دی. لا تفتروا اللہ کذبا، کیا ہے آیت؟ ان کو دعوت دی کہ دیکھو اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو. ویلکم لا تفتروا اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترى. اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو،
تم جو جھوٹ دکھا رہے ہو یہ سب جھوٹ پر ایک دھوکہ ہے، اور جو اللہ پہ بہتان باندھتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، وہ خسارے میں، نقصان میں چلا جاتا ہے۔ دعوت دے رہے ہیں۔ اب وہ جادوگر آپ کی دعوت سن کر آپس میں چپ چپ کے باتیں کرنے لگے۔ بات تو موسیٰ کی صحیح ہے، بات تو موسیٰ کی صحیح ہے، ہم جو کچھ دکھا رہے ہیں سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ سب سمجھ رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاید کہا نا کہ انہیں آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اب جادوگر تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سب سانپ بن گئے، یہ رسیاں سانپ بن گئی، یہ ڈنڈے سانپ بن گئے، لیکن سانپ تو کوئی بھی نہیں بنا، یہ سارے ڈنڈے ڈنڈے ہی ہیں اور رسیاں رسیاں ہی ہیں، ہم نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ڈنڈا زمین پہ ڈال دیں۔ اب جو ڈنڈا زمین پہ پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اور ان سارے سانپوں کو جو لوگ جس کو سانپ دیکھ رہے تھے لوگ، ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب جادوگروں نے جب دیکھا کہ جھوٹ اور حق واضح ہو گیا، حق حق ہے اور جھوٹ باطل باطل ہے، سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، فوراً جو سجدے پڑ گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان ہے۔ فرعون کو جھٹا دیا، فرعون سے کہہ دیا تو جھوٹا ہے، ہم بھی جھوٹ دکھا رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ظاہر کیا ہے، جو دکھایا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ فرعون نے کہا اچھا تم سب جو ہے موسیٰ کے ساتھ مل گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس مقابلے کے میدان میں بھی اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہوئے، جادوگروں کو دعوت دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں دعوت دے رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے کے اس سخت وقت میں بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعوت کی فکر میں، جب تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو راستے میں کہا، ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ ذرا مختصر ہے لیکن اس میں دو ڈاکو رہتے ہیں، جو اس راستے سے جاتا ہے وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں، دوسرا راستہ ذرا لمبا ہے، آپ نے چاہتا ہے کہ ہم اس راستے سے جائیں گے جس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ راستہ اس لیے اختیار فرمایا کہ وہ دو ڈاکو جو ہیں ان کے پاس تو کوئی جاتا نہیں، میں اس راستے سے جاتا ہوں، ان کو دعوت دوں گا، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ چانچہ ایسے ہی ہوا، آپ اس راستے پر تشریف لے گئے، اور جب وہ خاص موقع آیا وہ دونوں ڈاکو آ گئے۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نحن مہانان، ہم دو آدمی وہ ہیں جن کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فون جواب دیا بل انتما مکرمان، نہیں نہیں تم دو تو بڑی عزت والے ہو ہیں، ہمیں بھی کوئی عزت والا کہنے والا آ گیا، یہ کون ہے جو ہمیں عزت والا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو تو ہر آدمی ذلیل سمجھتا ہے، ہماری تو ہر ایک لحاظ کرتا ہے، چور کی عزت کون کرتا ہے؟ چور اگر مل جائے تو کوئی اس کو جوتے مارتا ہے، کوئی چپل مارتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی مکہ اور گھوسا اور کوئی دانتیں، وہ تو پٹ پٹ کے اس کو وہ برا حال ہو جاتا ہے اس کا۔ اور یہاں حضور شاہ مانے نحن مہانان، ہم دو تو ذلت والے لوگ ہیں، اتحاد والے لوگ ہیں۔ آپ نے چاہتا ہے بل انتما مکرمان، تم دونوں عزت پائے۔ اللہ کے رسول کی ارشاد سے ان کے دل متاثر ہوئے، اللہ نے ہدایت دی۔ آپ تو ہر وقت اسی ہدایت کی فکر میں، اور یہی اپنی امت کو سبق سکھا گئے کہ دیکھو ایک ایک انسان کی فکر کرنا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ ایک یہودی کا لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، چند دن نہیں آیا، حضور نے پوچھا بھائی وہ آ نہیں رہا لڑکا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ بیمار ہے۔ اب حضور کو یہ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے کی موت آ جائے اور کلمہ پڑے بغیر دنیا سے چلا جائے، فوراً اٹھے اس یہودی کے گھر جانے کے لیے، اس بچے کی ہدایت کی امید میں۔ ہر وقت دعوت دے، ہر وقت امت کی ہدایت کی فکر، آپ کو ہر وقت امت کی ہدایت کی فکر۔ اس کے گھر تشریف لے گئے، وہ بچہ بیمار تھا اور لیٹا ہوا تھا، آپ اس کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے، شفقت سے تھا، شفقت اور محبت
ہمدردی اور خیرخواہی میں، اور بڑے پیار سے اس سے کہا، اے لڑکے تم لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ خوش قسمت تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی، ورنہ یہود تو دشمن تھے، حضور کو ہر وقت تکلیف اٹھانے کی فکر میں رہتے تھے۔ بچہ خوش قسمت تھا، باپ کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی۔ باپ نے کہا اطع ابا القاسم، حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، اس لیے کہ آپ کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ اس یہودی نے کہا اطع ابا القاسم، کہ جو حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان کی بات مان لو، اطاعت کرو۔ بچے نے فوراً کلمہ پڑھ۔ اب حضور اس کے پاس سے اٹھے اور اس کے گھر سے نکل رہے ہیں، اور زبان مبارک پہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو میرے ذریعے سے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہر وقت آپ کو یہ فکر، ہر وقت آپ کو یہ غم جی کہ میری امت دوزخ کی آگ سے بچ جائے، ناکامی سے بچ جائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ آپ تو لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانے والے، جنت کی طرف بلانے والے، اور جو ناکامی کی جگہ دوزخ اس سے بچنے کی دعوت دینے والے، کہ دوزخ سے بچ جاؤ اور اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ اعمال کرو گے، ایمان کے بعد نیک اعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لیں گے اور جنت میں جانے والا بنا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے پڑھنے والے بن جاؤ، نماز کو قضا نہ کرو۔ جیسے رات کو ہمارے مولوی خورشید کہہ رہے تھے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ملا کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تو واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار فرمانے پر آپ تشریف لے گئے، 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر کہا، پھر فرمایا کہ آپ اور جائیں اور کم کرا لیں، میں نے اپنی امت سے بہت تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھنی بھی اس کے لیے مشکل ہو۔ اب تو میری جاتے ہوئے شرم آئی ہے، شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ چلا گیا ہوں، اب تو 5 رہ گئی، میری امت 5 نمازیں پڑھ ہی لے۔ حضور کو یقین تھا اب تو 5 رہ گئی، 5 نمازیں پڑھنی کون سی مشکل ہے، میری امت تو 5 نمازیں پڑھ ہی لے گی۔ آپ کو یقین تھا کہ میری امت نماز ہی چھوڑے گی، 5 نماز، صرف 5 نماز۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمارا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا، اب آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، لیکن اجر 50 کا ملے گا۔ پڑھیں گی 5 نمازیں، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں اور اجر ملے گا 50۔ اور نماز ایسا قیمتی تحفہ، ایسا بڑا تحفہ کہ آدمی نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والا بن جائے۔ آج ہم نے یہ سیکھا نہیں۔ ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ ہماری بیرون جانے والی جماعتیں سال کی 7 مہینے کی پرائیویٹ آتی تھی ماہانہ مشورے میں، ان کا تفقد ہوتا تھا، تو حاجی صاحب بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ان جانے والوں سے پوچھو جو یہ سال اور 7 ماہ کے لیے جانے کا ارادہ کر کے اور یہ تفقد کرانے کے لیے آئے ہیں، ان سے پوچھو ان کو نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے اپنی ضرورت پوری کرانی آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ نماز اتنا بڑا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز اتنا بڑا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے کہ جب آدمی کو ضرورت ہو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے لے لے، اللہ سے مانگے، اللہ سے ضرورت پوری فرما دے۔ دشمن کا خطرہ ہو 2 رکعت نماز پڑھے، دشمن کا خوف ہے، اللہ سے نماز پڑھ کے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی عبادت، دشمن سے اس کی عبادت کرنا، دشمن سے اس کا جو ضرورت ہو 2 رکعت نماز اللہ سے مانگو، جو پریشانی ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، بیماری ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور کہتا ہے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کیا سنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اٹھ ابو ہریرہ نماز پڑھ، اس لیے نماز میں شفا ہے۔ ابو ہریرہ اٹھو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے۔ ایسا قیمتی تحفہ، ایسا قیمتی عمل نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والے بن جائے۔ آج ہم نے یہ سیکھا نہیں، ورنہ مسلمان کی زندگی اتنی آسان، اعمال کرتا چلا جائے،
ایمان کے بعد نیک عمل کرتے کرتے اللہ کا خاص بندہ بن جائے، اللہ سے لینے والا بن جائے، اور نماز سے محنت کر کے ایسی نماز بنا لے، اپنی نماز ایسی بنا لے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے فیصلے کروا، اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروا دے۔ اور اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سے فیصلہ نہیں ہوا پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر کوئی ظاہر نہیں ہوا اللہ کا فیصلہ پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، بارش سے سیراب ہوتا تھا، جو باغ کا رکھوالا تھا، جو باغ کے رکھوالی کے رکھا ہوا تھا، وہ غلام آیا اور کہا کہ حضرت ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور آپ کا باغ سوکھ رہا ہے۔ میں بہت اچھا، باغ میں تشریف لائے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور غلام سے کہا کہ دیکھو آسمان پہ کہیں بادل نظر آ رہا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی، غلام نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ میں بہت اچھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر غلام سے کہا کہ دیکھو، اس نے پھر دیکھا اور کہا کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ میں بہت اچھا، اب ہم جیسا کوئی ہو تو اول تو دعا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کیا تدبیر کروں، کیا کروں، باغ سوکھ رہا ہے، پانی کے کیسے آدمی، ہم تو یہ تدبیر سوچتے ہیں، اور وہاں کیا تھا؟ اس اللہ سے لو جو مسبب الاسباب ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اب تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر غلام سے دعا مانگی، اور غلام سے کہا اب دیکھو، دیر تک دعا مانگتے رہے۔ غلام نے جب چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس نے کہا کہ وہ دور آسمان کے کنارے پر، دور آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل ہے، چھوٹا سا بادل، اور اس نے یہ بھی کہا چھوٹا سا بادل ہے پرندے کے پر کے برابر، پرندے کے پر کے برابر۔ ارشاد فرمایا بس 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 اللہ رب العزت اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ یقین تھا، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، یعنی جیسا میرے ساتھ یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ان کا یقین تھا اللہ دیں گے اور نماز کے راستے سے دیں گے، یقین تھا۔ اب تھوڑا انتظار کیا، وہ بادل آہستہ آہستہ قریب آتا کیا، باغ کے اوپر چھا گیا اور برسنا شروع ہوا۔ اب اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیا کہ اس پہ سوار ہو کر جاؤ اور چاروں طرف دیکھ کر آؤ کہ یہ بارش کہاں کہاں تک ہو رہی، بارش کہاں کہاں تک ہو رہی۔ وہ غلام بہت جلدی واپس آ گیا، بہت جلدی واپس آ گیا، اور آگے اس نے کہا، قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ جہاں جہاں تک آپ کے باغ کی حد ہے وہاں وہاں تک بارش ہے، جہاں باغ ختم بارش ختم۔ اللہ سے مانگا اپنے باغ کے لیے مانگا، اللہ سے مانگا اپنے باغ کے لیے مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، باغ کے لیے عطا فرمایا۔ جیسا یقین رکھیں گے، دعوت دے کے اپنے یقین کو بنائیں گے، دعوت دے کے اپنے یقین کو بنائیں گے، اللہ کے ہر غیر کے یقین کو دل سے پرش کر کے صاف کریں گے، اللہ رب العزت کے یقین کو دل میں اتاریں گے۔ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اپنی نماز سے محنت کریں۔ آج ہم نے اپنی نماز پر محنت نہیں کی، اپنے کپڑوں پہ محنت کی، درزی کے پاس جاتے ہیں، ایسے سینا، آستین ایسی ہو، گریبان ایسا ہو، اس کے چاک کتنے بڑے ہوں، ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں اس کو۔ اور نماز کیسی ہونی چاہیے؟ نماز میں قیام کی حالت میں میری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، اور نماز میں رکوع میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، میرا رکوع کیسا ہونا چاہیے کہ سر اور کمر اور سرین ایک سطح پر ہو، سر جھکا ہوا نہ ہو، کمر اونچی اونچی بھی نہ ہو، سر کمر اور سرین تینوں ایک ہی سطح پر ہو۔ رکوع کیسا ہو، وضو کا رکوع کیسا تھا، وضو کا سجدہ کیسا تھا، وضو کا تشہد کیسا تھا۔ اب اپنی نماز سے محنت کر۔ جب ہم یقین، اپنے دل کا یقین بنایا، ایک اللہ پاک کی ذات عالی پر اپنے دل کو جمایا، اپنا یقین بنایا، اب اس یقین کے ساتھ اب نماز پڑھیں گے، اور نماز کی حالت وہ مایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز ہو بہو وضو جیسی نماز ہو۔ اب یہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت عطا۔ ایک تابعی ہے، صحابی نہیں تابعی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، سفر میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ اب عرب کے ملک میں
پانی ختم ہو جائے تو پھر اب تو موت ہے، وہاں تو کوئی نہر نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں. دیکھیں وہ تابعی تھے، صحابہ کی تربیت یافتہ تھے، اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا مانگنی شروع کی. دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، اس وقت تک دعا ختم نہیں کی جب تک کہ اپنے کانوں سے زمین کے پھٹنے اور اس میں سے پانی کے ابلنے کی آواز. 3 سے مانگ. اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو بادل بھیج کے بارش برسا کے ان کی ضرورت پوری فرما دے، پانی پہنچا دے، اور چاہے تو زمین کو پھاڑ کر اس میں سے چشمہ نکال. ان کی نماز ایسی تھی، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کروا لیا کرتے تھے، اپنی ضرورت پوری کروا لیا کرتے تھے. حضرت انس نے اللہ سے مانگ کر بادل منگوا لیا اور بادل کے ذریعے اپنے باپ کو سیراب کروا لیا. حضرت ابو مسلم قولانی رحمۃ اللہ تابعی ہیں، نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے زمین سے پانی نکلوا لیا. آج بھی اللہ رب العزت آزمانے والے ہیں، آج بھی آزمانے والے ہیں. اللہ رب العزت کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی. لم یزل ولن یزال حیا قیوما، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، حی قیوم رہیں گے. ان کی ذات میں، ان کی صفات میں کبھی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی آئے. ہم بگڑ گئے، ہمارا وہ مانگنا ختم ہو گیا، اللہ سے لینا ختم ہو گیا. جب پورے دین پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں گے اور اس دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بن جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فضائل تبلیغ میں حدیث کی، ہم پڑھتے تھے تعلیم اکثر. دولت قدرے میں تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہماری اما جان بہت ذہین تھی، بہت سمجھدار تھی ماشاءاللہ. چہرہ دیکھ کے، سرکار کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کرتی تھی. فرماتی ہیں چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ حضور کے چہرہ انور پہ ایک خاص اثر دیکھا تو سمجھ گئی کوئی خاص بات پیش آئی، تو خاص بات پیش آئی. سمجھدار لوگ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پہچان لیتے ہیں، اس آدمی کو غصہ آ رہا ہے، یہ آدمی اپنے معمول کی حالت میں. فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کے میں نے محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی. حضور نے گھر میں کسی سے بات نہیں فرمائی، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر میں تشریف فرما ہوئے. فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی کیا ارشاد ہوتا ہے. خطبہ ارشاد مایا اور فرمایا کہ لوگوں تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو، بری بات سے روکتے رہو. یعنی دعوت والا، لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلانا اور بری بات سے روکنا، دعوت والا کام کرتے رہو. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو. اس سے پہلے یعنی اگر تم نے یہ کام نہ کیا جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، اس کام کو نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ تم پھر مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں. بس یہ کلمات طیبات ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لائے. جب کسی بات کو اہمیت سے بتانا ہوتا تھا، جب کسی بات کو اہتمام سے بتانا مقصود ہوتا تھا، تو بس وہی بات ارشاد فرمائی، اس کے ساتھ کوئی اور بات ارشاد نہیں کی. تو یہ اتنی اہم ہے کہ حضور کے چہرہ انور پہ خاص اثر آ گیا. اس کی وجہ سے منبر پہ تشریف فرما ہوئے خالی یہی بات ارشاد فرما کر منبر سے نیچے تشریف لائے. لوگوں اللہ جل جلالہ کا ارشاد، جس کو آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو اچھی بات تک بلاتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو. اس سے پہلے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں. تو دعوت والے کام کے ساتھ اللہ کی مدد کے وعدے، دعا کی قبولیت کے وعدے. اب علماء سے پوچھ کر اپنی نماز کو بنائیں، علماء سے پوچھ کر مسائل معلوم کر کے اپنے کاروبار کو حضور کے طریقے پہ لائیں، اپنے کاروبار کو حضور کے طریقے پہ بنائیں، اپنے گھریلو زندگی
گھر کے اندر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی، ایک ایک عمل میرا حضور کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کیسے کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ تھوڑی سی غلطی سے آدمی کی حلال کمائی بھی حرام بن جاتی، تھوڑی سی غلطی سے ترتیب صحیح نہ کیا کرنے کی وجہ سے حرام کمائی بھی حرام بن جاتی ہے، اور صحیح طریقے سے کرنے والا بن جائے، صحیح طریقے سے کمائی کرنے والا بن جائے تو حرام کمائی بھی حلال بن جاتی ہے۔ تو علماء سے پوچھ کر اپنی کمائیاں، اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، پھر اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگ کے پوری کرنے والے۔ اپنی نماز پر محنت کی، اپنے کاروبار پر محنت کی، اپنے بازاروں میں محنت کی، تاکہ ہمارے بازار بھی مسجد کا نمونہ بن جائیں۔ جیسے مسجد میں آ کر لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور حضور کے طریقے سے پورا کرتے ہیں، ایسے ہمارے بازار بھی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے والوں کے بازار ہوں اور حضور کے طریقوں میں چلنے والوں کے بازار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے تھے اور بازار میں چکر لگاتے تھے، اگر کسی اجنبی آدمی کو، کسی نئے آدمی کو بازار میں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے مسجد میں خرید و فروخت کے احکام سیکھ لیے ہیں؟ تم جو ہمارے بازار میں آ کے بیٹھ گئے ہو، تم نے بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے احکامات سیکھ لیے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو ترا مارتے اس کو، فرماتے جاؤ پہلے مسجد میں جا کے احکامات سیکھو، پھر ہمارے بازار میں آؤ۔ پہلے جا کر مسجد میں جا کے خرید و فروخت کے احکامات سیکھو۔ آج ہم اس کے ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہمارے اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ میں کاروبار کس طرح کروں، کاروبار کس طرح کروں کہ میرا کاروبار حلال طریقے سے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ حلال مال میں برکت فرماتے ہیں، حرام سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بالٹی پانی، پاک صاف پانی ہے، ایک بالٹی بھری ہوئی ہے پاک صاف پانی سے، تھوڑا سا پیشاب کے چند قطرے اس میں گر جائیں، ساری بالٹی کے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ کہیں سود کی رقم لے لی، کہیں رشوت لے لی، سارا کاروبار متاثر ہو۔ تھوڑا سا حرام مال مل گیا، اس میں وہ سارے حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے، سارے حلال سے۔ تو علماء سے پوچھ کر اپنی کمائی، اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت، اپنے سارے شغل جو ہیں اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اسی طرح ہر حال میں اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں۔ کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تم کو یاد کروں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے۔ اللہ رب العزت جو اللہ ہے، ساری کائنات کے رب ہیں، وہ ہمارا ذکر کرے۔ اللہ اکبر۔ کہیں بادشاہ کی مجلس میں، کہیں صدر کی محفل میں میرا نام آ جائے، اچھا میرا نام وہاں لیا گیا تھا، اچھا میرا نام وہاں آیا تھا، لو جی بڑا خوش ہوتا ہے۔ صدر کی محفل میں جی وزیر صاحب کی مجلس میں میرا نام بھی لیا گیا تھا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ خود اس کا نام لے کے اس کو یاد کریں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتیں انسان پر ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، فرمایا ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے جب صبح کو اٹھتا ہے، جب صبح کو سو کے اٹھتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑ، سارے کے سارے جوڑ اس کو صحیح سالم اس کو واپس کر دیا تھا۔ آپ کو سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ آپ کے نام لے کر میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی یہ سونا یہ موت کی بہن ہے کہ آدمی سو جاتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں، کان ہوتے ہیں سنتا نہیں، زبان ہے بولتی نہیں۔ تو یہ جو موت کی بہن نیند تھی، سو گیا، نیند میں چلا گیا، اب جب اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا
بعدما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کر دیا۔ اب یہ گویا کہ اس کو زندگی نئی زندگی ملی۔ تو یہ 360 کے 360 جوڑ اللہ رب العزت نے تو صحیح سالم واپس کر دیا، سارے جوڑ محفوظ، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب۔ صحابہ عام طور سے غربت اور فقر کی حالت تھی، یا رسول اللہ ہر روز 360 صدقے دینے کی ہم میں کون طاقت رکھتا ہے؟ اب ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے کسی مسلمان کو جو ہے مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کانٹا وغیرہ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے اور ان سب صدقوں کا بدلہ بن جاتا ہے چاشت کے وقت کی 2 رکعت نماز۔ چاشت کے وقت کی 2 رکعت نماز۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے جو چیزیں بتائی تھیں اس میں ارشاد پایا تھا کہ روزی کی برکت ہم نے چاشت کی نماز میں پائی۔ قبر کی روشنی تہجد کی نماز، قبر کی روشنی تہجد کی نماز، اور روزی کی برکت چاشت کی نماز۔ تو 2 رکعت نماز 360 صدقوں کا بدلہ بن جائے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ ہر وقت کے اور ہر موقع کے جو مسنون اعمال ہیں ان کو ہم مسنون اعمال کو کرنے والے بن۔ صبح جب تہجد میں وضو اٹھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے اور کیا عمل کرتے تھے؟ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے؟ سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، سب چیزیں موجود ہیں، آپ کا عمل موجود ہے، آپ کی دعا موجود ہے۔ اپنی امت کو آپ نے بے سہارا نہیں چھوڑا، آج امت نے وہ اعمال چھوڑ دیے، وہ دعائیں چھوڑ دیں، طرح طرح کی مصیبت میں امت گھر گئی۔ اب لوگ بیچارے دعائیں کرانے آتے ہیں کہ جی میری بچی پہ جادو کا اثر ہو گیا، مجھ پہ جنات کا اثر ہے، میرے بیٹے پہ جنات کا اثر ہے، میرے گھر میں جو جادو کا اثر ہے، بیچارے روتے پھرتے ہیں۔ جب مسنون اعمال اور مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، پھر شیطانی اثرات اور جادو کے اثرات اللہ بات۔ اب ایک دیکھیے نا، ایک دعا ہے حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھ رہا ہوتا تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دے۔ تھوڑی سی دعا ہے، 3-4 جملے ہیں، بہت بڑی دعا نہیں ہے، 3-4 جملے ہیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اس کی یہاں شروع ہوتی ہے، وہ دعا ہے۔ اب جادو کا توڑ کیا ہے ہمیں سکھا دیا، قرآن پاک کی آیات اور حضرت کعب احبار والی دعا، اور پھر اسی طرح مال کی حفاظت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ایک آدمی آیا کہ حضرت آپ کے محلے میں آگ لگ گئی، آپ کا گھر جل گیا، کہ میرا گھر نہیں جلا۔ دوسرا آیا، آپ کا گھر جل گیا، نہیں جلا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ جی محلے میں آگ لگ گئی، سارے گھر جل گئے، آپ کے گھر کے پاس آ کے آگ بجھ گئی۔ مجھے یقین تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جان مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج صبح کو میں نے وہ دعا پڑھی، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، جی آگ سے حفاظت، سحر سے، جادو سے حفاظت، جنات اور دشمنوں سے حفاظت۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس وقت زمین میں سب جنات رہتے تھے، جنات زمین میں آباد تھے۔ جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو جنگلوں میں اور پہاڑوں میں بھیج دیا۔ اب جب انسان نیک عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں اور حضور والے طریقے اپناتے ہیں، جنات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ اعمال حضور والے نہیں کرتے، حضور والے دعائیں نہیں پڑھتے، پھر جنات، شریر جنات جو ہیں وہ آتے ہیں، پھر آ کے ستاتے ہیں، تکلیف۔ تو قصور تو اپنا ہے، قصور اپنا ہے، حضور والے اعمال اور حضور والے طریقے ہم نے چھوڑ دیے۔ اب ہم جو پریشانی آتی تو روتے پھرتے ہیں، اپنا کہتے ہیں خود کردہ رہا علاج نیز، جو خود ہم نے برا کیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ حضور کیا سنت اعمال چھوڑ دیے، حضور کی مستون دعاؤں کا اہتمام نہ کیا، اب کوئی تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں۔ حضور نے جو دعائیں ارشاد فرمائیں، صبح کے وقت کی دعائیں پڑھو، ان عالم نے فرمایا اب یہ جو
اہتمام کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد، اور سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام ضروری ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد تو آیت الکرسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے جانے میں صرف موت حائل ہے، ادھر مرا ادھر سیدھا جنت، صرف آیت الکرسی کے اہتمام سے۔ اور جو اہتمام کرے گا اعمال کا اور دعاؤں کا، جی فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 7 دفعہ صبح کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی ضرورتوں کے اللہ تعالیٰ ضامن ہو جائے، اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرماتا۔ اور اس سے بھی آسان فرمایا کہ جو آخری 3 صورتیں، سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق واعوذ بالناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں جو آدمی 3 دفعہ صبح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 3 صورتیں اس کی ہر ضرورت میں کافی ہو جائیں۔ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں تکفیک من کل شیء اور ایک روایت میں یکفیک من کل شیء، اگر یا کے ساتھ ہے تو اللہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے، اگر تا کے ساتھ ہے، 2 روایتیں آتی ہیں تو اس میں یا تا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 صورتوں کا پڑھنا تمہارے لیے ہر چیز میں کافی ہو جائے۔ کتنا آسان، شریعت اللہ کا دین عین فطرت کے مطابق، اس پر عمل کریں گے، اس پر چلیں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، دشمنوں سے حفاظت ہو رہی ہے۔ کعب احبار کیا فرماتے ہیں، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، یہ دعا کا اہتمام نہ کرتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دے۔ اب دعائیں، دشمن سے حفاظت، شریر جنوں سے حفاظت، جادو سے حفاظت، مال جان محفوظ، اب یہ اعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کوئی ضرورت پڑے گی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رو رو کے مانگا، اللہ نے ضرورت پوری فرما دی۔ مسلمان تو ایمان والا نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والا، بشرطے کہ دین پر چل رہا ہو، پورے دین پہ عمل کر رہا ہو اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہو، اعمال اختیار کیے ہوئے، تقوی والا ہو۔ ارشاد میں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ قرآن پاک میں ارشاد میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ جو کفار اور یہ باطل والے، یہ کافر اور مشرک اور باطل والے، ان کا مکر، ان کے جو مکر اور ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر، ان کی سازشیں، اگر تم نے صبر کیا، کوئی تکلیف آئی اس سے صبر کرو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو، تصبروا وتتقوا، ہمارا راستہ تو یہ ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے اعمال ہے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی مکر، ان کی سازشیں تم کوئی تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لا یضرکم، اگر خالی لا یضرکم فرماتے تبھی بات پوری تھی کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن مایا شیئا، بالکل بھی معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو جو حفاظت کے راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں، اعمال کریں، صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، اعمال کریں، خضوع والے اعمال اپنی زندگی کو لائیں۔ اللہ رب العزت ہماری دشمنوں سے، شریر جنات سے، جادو سے اور ہر غلط چیز سے اللہ ہماری بات، اور اللہ کی بات کافی ہے، اللہ کی بات کافی ہے۔ جب اللہ بات فرماتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ اسباب اختیار کرنے سے کوئی روکتا نہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، یقین اللہ پہ رکھنا۔ اب چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی اسی پر، حفاظت کے اوپر، کہ ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے جو 18 حلقے ہیں، ان سب کو یہ درخواست کی تھی، ان سب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ جتنے ساتھی بھی اجتماع میں آئیں وہ مہربانی فرما کر ہر وقت اجتماع میں وہ منہ پر پٹی جو ہوتی ہے جس کو ماسک کہتے ہیں وہ پہنے رہے۔ میں اب جو یہاں پر آیا ممبر پہ، میں نے مجمع کو دیکھا تو اکا دکا پہنے ہوئے تھے۔ ہماری جو ادارے والوں سے جو بات تھی وہ اجتماع کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا اور یہ خطرہ ہے کہ بیماری نہ پھیل جائے۔
ہمارا تو یقین ہے کہ ہماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور دور بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن بھائیوں اسباب بھی حضور نے اختیار فرمائے، یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ہمارے شورا والوں نے، ہمارے مشورے والوں نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے مشورے والوں کو عرض کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو اجتماع میں آنے والوں سے کہیں کہ فاصلے سے بیٹھیں، جو ان سے ہمارے معاملہ طے ہوا تھا، اور انہوں نے یہ صاف کہا تھا کہ ہمیں یقین ہے تبلیغ والے جو ہم کہیں گے یہ مان لیں گے، یہ ماننے والے لوگ ہیں۔ 3 باتیں انہوں نے کہی تھی ادارے والوں نے، ہمارے جو ادارے والے دیکھ بھال کرنے والے، انہوں نے کہا تھا ایک تو اپنے مجمع سے کہیں کہ یہ ماسک پہن کے رکھے مجمع میں، دوسرا یہ کہ مل مل کے نہ بیٹھے، اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب بنائی تھی کہ 12 کی جماعت آئے، اور جہاں پر 24 کی جگہ ہے وہاں 12 ٹھہرے، 2 جماعتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں 1 جماعت ٹھہرے تاکہ فاصلے، اور اسی طرح تیسری بات یہ تھی کہ بکھر بکھر کے رہیں، مل مل کے نہ، اسی لیے یہ بات ہماری مشورے میں آئی تھی کہ نماز تو اکٹھے پڑھیں گے لیکن پھر ذرا الگ الگ بیٹھیں۔ درخواست یہ ہے آپ رات کا اہتمام فرمائیں کہ اجتماع گاہ میں وہ پٹی لگا کر ماسک پہن کے رکھیں۔ ہم نے انشاءاللہ آئندہ بھی اجتماع کرنے ہیں، آئندہ بھی ہم نے جوڑ کرنے ہیں، اور سارا مجمع ہمارا جمع ہوگا۔ اگر آپ اس وقت اجتماع نہیں کریں گے تو کس منہ سے ہم ان سے کہیں گے کہ ہم اجتماع کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے اجتماع نہیں کرو، ہم اجتماع کریں گے جی، مجمع جمع ہوتا ہے، دین کی بات سنتے ہیں، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، لوگوں میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگوں میں سے برائیاں ختم ہوں گی، نیکیاں وجود میں آئیں گی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے آپ کا اجتماع ہوا اور آپ کے اجتماع میں آنے والوں نے ہماری بات کو تو عمل نہیں کیا۔ اس لیے درخواست یہ ہے مل مل کے نہ بیٹھیں، الگ الگ ہو کے بیٹھیں اور بکھر کے رہیں اور ماسک لگا کر رہیں۔ ہاں نماز پڑھنی ہو تو اس میں گنجائش ہے، بعض بار نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، نماز جس سے پہلے بھی لگایا ہوا ہو اس کا اہتمام فرما رہے، درخواست ہے افراد۔ جیسے ہمارا ان سے معاہدہ ہوا تھا، ہمارے جو اپنے شورا والے انتظام کرنے والے ہیں، بڑے انہوں نے زور سے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ، اور خود انہوں نے کہا، ان کی جو آپس میں مشاورت ہوئی آپس میں ادارے والوں کی، ان سب نے کہا کہ نہیں، ان کے اجتماع کی اجازت دیجیے اس لیے کہ تبلیغ والے ماننے والے لوگ ہیں، جو ہم ان سے کہیں گے یہ مانیں گے۔ درخواست یہ کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے، آپ کریں گے نا بھائی اہتمام انشاءاللہ۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں ایسا ماحول بن جائے کہ ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ماحول تھا، خود بھوکے رہ کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، چاہے خود ان کو بھوک ہو، چاہے ان کو خود ضرورت ہو، اپنی ضرورت دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان والوں کا، مسلمانوں کا معاشرہ ماحول ایسا ہوتا ہے۔ ہمارا کون سا شہر ہے، ہمارا کون سا گاؤں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا یہاں پر دین زندہ ہے، یہاں کے ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا ہے؟ کون سا معاشرہ، کون سا گاؤں؟ حالانکہ الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے صحابہ کی طرح۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کافروں سے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ان کی عملی زندگی سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک پوری دین کے مطابق، پوری شریعت کے مطابق، اور وہ برملا فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زندگی دیکھ لو، ہماری زندگی دیکھ لو۔ ہماری جماعت گئی تھی فرانس کے ملک میں، پرانی بات ہے، وہاں ایک پادری آئے جو بڑے گرجے کے پادری تھے، جن کے کئی گرجے ان کی اس میں دیکھ بھال میں تھے، اس کے بڑے تھے وہ، اور جماعت سے آ کر کہا کہ میں 4 سال سے قرآن پاک اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، اور میں دل سے یقین کر چکا تھا کہ دنیا میں اس وقت حق مذہب کوئی ہے اسلام۔ حالانکہ وہ نصرانیت کے پادری تھے، بڑے تھے، اور کئی گرجوں کے ذمہ دار، لیکن جب میں کتابوں کو بند کر کے باہر دیکھتا تھا تو مسلمانوں میں وہ زندگی مجھے نظر نہیں آتی۔
آپ کی جماعت آئی تو میں چپکے چپکے 3 دن سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا، میں نے آپ کی ہر چیز کو دیکھا، آپ کے مل کے بیٹھ کے کھانے کو دیکھا، آپ کے آپس میں سونے کو دیکھا، آپ کے آپس میں کسی کے ساتھ سلوک کو دیکھا، تو مجھے وہ اسلام کی جھلک نظر آئی، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ صحابہ کا یہ حال تھا، صحابہ پورے دین پر چلنے والے، صحابہ پورے دین پر چلنے والے، وہ دین کو چھوڑتے نہیں تھے، ہر حال میں دین پر عمل کرنے والے، اور برملک مایا کہتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہم ایسی محنت کریں، ہم ایسی محنت کریں کہ ہماری مسجدوں کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے بازاروں کا ماحول، ہماری عدالتوں کا، ہمارے ہسپتالوں کا، جی یعنی صحابہ کے بازار ان کی مسجدوں کی طرف، صحابہ کے بازار ان کی مسجدوں کی طرف، جیسے مسجد میں صحابہ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، اللہ کا خوف ہوتا تھا، اور اللہ کے حکموں پہ چلنے والے، اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے مسجد میں چلتے تھے اس پر، ایسے ہی بازار میں بھی اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی کے طریقوں پر۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ نہ ہو کہ دکان کے باہر ایک آدمی کھڑا کیا ہوا ہے، آپا یہاں آ جاؤ، باجی یہاں آؤ، یہاں بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت نئی ورائٹی، کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، دوسرے دکاندار سے کھینچ کے اپنے بڑا۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، جب اسلامی معاشرہ تھا، وہ غیر مسلم آئے دیکھنے کے لیے اور جا کے ان سے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، سب چیزیں بتا دیں، اس کی قیمت، اس کی قیمت، اور جب اس کے بعد جب وہ کہ اچھا بھائی چیزیں نکال دو، میری ایک درخواست دکاندار نے کہا، وہ کیا ہے، کہنے لگے یہی ساری چیزیں اسی قیمت پر میرے برابر دکاندار کے پاس بھی ہیں، مہربانی کر کے آپ اس سے لے لیں۔ بھائی کیوں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم سے ہم نے سودا کیا ہے، تم سے بھاؤ تاؤ کیا ہے، تم سے لیں گے کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری تو آج بکری ہوئی ہے، میرے پاس گاہک آئے ہیں، میرے بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، آپ اس سے لے لیں گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ معاشرہ تھا، اپنے بھائیوں کی ہمدردی کہ میری بکری تو آج ہو گئی ہے، مجھے اتنا نفع مل گیا ہے، میرے بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، ان گاہک کو وہاں بھیج دوں تاکہ ان کو بھی نفع مل جائے۔ مسلمان تو یہ ہوتے ہیں، مسلمان یہ ہوتے ہیں۔ اب ان کی بات پوری کر دوں، یہ بات چھوڑ گئی، یہ 2 آدمی غیر مسلموں نے بھیجے تھے، ان کے بڑوں نے، یہ مسلمان تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی مہارت بھی نہیں ہوتی، ہمارے بڑے بڑے ماہر فوجیوں پر یہ غالب آ جاتے ہیں، ہر جگہ مسلمان چھا رہے ہیں، ان کے اندر ہے کیا؟ جب یہ داخل ہوئے، سرائے ڈھونڈ رہے تھے، سرائے میں پہنچے، بات چیت کر لی، اور اس کے بعد سرائے میں سامان رکھا، اب کھانے کے لیے جب بات چیت کی، کھانا منگوا لیا، کھانا کھا لیا، پیسے دینے لگے تو اس نے کہا کہ جی آپ کے 3 دن کے پیسے تو میرے پاس آ گئے۔ بھائی کیسے؟ ہمیں یہاں کوئی جانتا نہیں، جب آپ یہاں شہر میں داخل ہوئے تھے اور سرائے ڈھونڈ رہے تھے تو یہ سرائے آپ نے پسند کر لی، اس کے قریب میرے کھانے کی دکان تھی، ایک رئیس نے آپ کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ نووارد ہے، باہر سے کہیں سے آئے ہیں، اور مجھے 3 دن کے کھانے کے پیسے آپ دونوں کے دے دیے ہیں، آپ ہمارے 3 دن کے مہمان ہیں، آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت، جو کھانا چاہے آپ کھا لیں، آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، 3 دن کے بعد ٹھہریں گے تو پھر آپ کو دیکھیں گے۔ وہ حیران رہ گئے، ایسے اخلاق ان کے۔ اب بازار میں گئے تو وہاں یہ ہوا، بازار میں گئے تو وہاں یہ ہوا، اور اس طرح ایک آدھ بات عرض میں کر رہا تھا، ہمارا معاشرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے مسلمانوں کے ہر عمل سے دین نظر آتا، حضور کی سنت، حضور کی زندگی۔ کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا مسلمان، جھوٹ سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی، جھوٹ سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی۔ مایا تاجر، سچا تاجر امانت، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ اگر کسی اس کے مال میں، اس کے کپڑوں، اس کے چیز میں نقص ہے تو گاہک سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ نقص والی چیز ہے، اس لیے اس کی قیمت کم ہے، اور یہ بے نقص، یہ بے عیب چیز ہے، یہ صحیح ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے، جو آپ نے لینا لے لو۔ یہ نقص والی لینی ہے تو اس کی قیمت کم ہے، اور یہ لینی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولتا۔ التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، سچ بولنے والا، امانت دار، کس کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن؟ شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام۔ اس کا اب یہ ان کی تجارت بھی ان کی آخرت بنا رہی ہے۔ کھیتی باڑی کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس میں اللہ کے حکم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ رہا ہے،
اب کھیتی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی غلط چیز میں نہیں کر رہا، کوئی حرام پیسہ اس میں شامل نہیں کر رہا، بیج لینے گیا حلال پیسے سے بیج لے کے آ رہا ہے، اور پھر جب وہ فصل ہو جاتی ہے تو اس کا عشر نکالتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیت کاٹو اسی دن اللہ کا حق اس میں نکال دو، عشر نکال۔ اب یہ کھیتی اس کا ہر کہتے ہیں اگر کوئی پرندہ کوئی جانور اسی کھیتی میں سے کھا لے گا اس کو سب تک ثواب ملے، اور یہ کھیتی جب تک کھڑی رہے گی اور یہ اللہ کا ذکر کرے گی کھیتی والے کو اس کا ثواب ملے۔ اب یہ ہمارے بازار، ہماری کھیتیاں، ہمارے ہر شعبہ زندگی ہمیں آخرت اللہ سے آخرت بنانے والی اور دین پر چل کر اللہ کو راضی کرنے والی۔ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی زندگی دین کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، اور ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی دیکھ لو، میری گھریلو زندگی دیکھ لو، گھر سے باہر کی زندگی دیکھ لو۔ آج تو ہم سے کوئی پوچھے کہ جی تقویٰ کیا ہے، کہ جب کہیں گے تقوی کی تعریف فلاں مصنف نے بڑی اچھی تعریف کی، انہوں نے یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، فلاں صحابی نے تقوی کی تعریف میں یہ فرمایا ہے۔ اور صحابہ تقوی کے عملی نمونہ تھے، صحابہ توکل کے عملی نمونہ تھے، صحابہ عفت اور پاک دامنی کے عملی نمونہ تھے، صحابہ عفت اور پاک دامنی کے عملی نمونہ تھے، توکل کے عملی نمونہ تھے، تقوی و طاعت کے عملی نمونہ تھے۔ ان کے زندگی میں، ان کے جسم میں، ان کی روح میں، جسم کے بال بال میں اللہ کے حکموں پہ آئے نبی کے طریقے پیوست ہیں، ان کے بال بال سے اسلام جھلکتا تھا۔ پھر غیر مسلم ان کی زندگی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، ہم ایسی محنت کریں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے پر ایثار، جی ایک دوسرے پر ایثار۔ وہ تو مرتے مرتے اپنی پیاس دبا کر اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، اس کو پلا دو، حالانکہ سخت پیاسے ہیں، سخت پیاسے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، تینوں شہید ہو گئے، تیسرے تو پانی پہنچنے سے پہلے شہید ہو گئے، پہلے نے پانی نہیں پیا، دوسرے نے پانی نہیں پیا، اپنے بھائی کی طرف متوجہ کرتے اس کو پہلے پیا۔ ایسا ان کے اندر رچ بس گیا تھا اسلام ایسا رچ بس گیا تھا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارے معاملات اسلامی معاملات، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ، کب زندہ ہوگا یہ معاشرہ؟ ہمارے پرانے کے اندر بھی زندہ نہ ہوا تو یہ کب زندہ ہوگا؟ جو پرانے جنہوں نے وقت لگا لیا، الحمدللہ وقت لگا لیا، اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی مددوں کو دیکھ لیا، کیسے اللہ نے ان کے خرچوں میں برکت دی، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے خرچ میں کیسی برکت دی، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کچھ دیکھ کر بھی پھر اپنے کاروبار میں آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں آ کے معاملہ خراب کر دیتے ہیں، جس کے پیسے دینے اس کو دے نہیں رہے۔ بتائیے کتنے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ پایا کہ جو آدمی کسی سے قرض لے، مثال کے طور پر قرض لے اور اس کا دینے کا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض کے ادا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر دین کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو قرض دیتا ہے، اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں قرض دے رہا ہوں، لیکن جب تشکیل سے واپس آؤں گا آتے ہی جلد سے جلد میں قرض ادا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے اس کے لیے ادا کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاملات، ہمارے رہن سہن، پڑوسی کی کیا حقوق ہیں؟ کاروبار کر رہا ہوں تو کاروبار میں جو پڑوسی دکاندار ہے اس کی کیا حقوق ہے؟ اعطی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ مجھ سے مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ تمہارا حق کسی نے ادا کیا کہ نہیں کیا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمہ جو حق تھے وہ تم نے ادا کیے کہ نہیں۔ اعطی کل ذی حق حقا، اور فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا واتہموا انفسکم، مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بدگمانی نہیں، ہمیشہ اچھا گمان۔ مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اپنے آپ کو متہم کرو، میری غلطی، میرا قصور۔
آپ مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو. نہیں ویسے نہیں کہہ سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کو سننے میں کچھ تھوڑی کمی ہو گئی, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے سننے میں غلطی ہوئی, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہمارا مسلمان بھائی اپنے آپ کو متہم کرو, مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو. تو کیا فرمایا, صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء. اخلاق سکھا کر گئے, زندگی دے کر گئے, زندگی دے کر گئے. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. آج تو ایسے کو جیسے کو تیسا, عدلے کا بدلہ نہیں. وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, تم سے توڑ رہا ہے, تم اسے جوڑو. اور جو تم پہ ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر, اللہ کے لیے معاف. واعفو عمن ظلمک. اور تیسری بات اس سے بھی سخت, وہ کیا کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اسلامی معاشرہ. ہم کہاں چلے گئے؟ اسلامی معاشرے سے ہم کتنی دور چلے گئے؟ معاملات میں اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہم؟ کیا غیر مسلموں کو دیکھ کر ان کے دیکھ کو چلنے والے بن گئے ہم؟ جیسے غیر مسلم کاروبار کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں. جیسے غیر مسلم باطل والے اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہم بھی کر رہے ہیں. پھر ہمیں ان میں کیا فرق ہوا؟ نہیں, مسلمان کو اسلام کو دیکھ کے چلتا ہے, مسلمان سنت کو دیکھ کے چلتا ہے, چاہے اس کا نقصان ہو جائے. چاہے اس کا نماز کا وقت آ گیا, اذان ہو گئی, اب میں سودا نہیں بیچوں گا. اب تو اللہ کے منادی نے آواز دے دی, اللہ کے منادی نے بلا لیا, اب میں نے کاروبار نہیں کرنا. آپ کی مرضی ہے بھائی, اذان ہو گئی ہے, نماز کا وقت قریب ہے, میں اپنی دکان بند کر کے مسجد جا رہا ہوں, چاہے تو آپ بھی میرے ساتھ نماز کے لیے چلیے, اچھا تو یہ کہ آپ بھی نماز پڑھ لیجیے. اور اگر آپ کو کوئی جلدی ہے یا آپ نے کوئی آپ کا ریل کا وقت ہے, جہاز کا وقت ہے, کوئی بات نہیں, آپ کسی اور سے لے لیجیے, میں آپ کو دینے سے معذور. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے, ان کو میں سامان بیچوں گا اتنا نفع ہو جائے گا, مجھے اس طرح کی پرواہ نہیں. نفع دینے والے اور روزی دینے والے تو کون ہے بھائی؟ روزی دینے والے تو اللہ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقیناً اللہ ہی روزی دینے والے ہیں. یقین. وفی السماء رزقکم وما توعدون. آسمانوں میں تمہاری روزی ہے اور جس کا تم سے وعدہ ہے. روزی تو وہاں سے آتی ہے. جب میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے روزی عطا فرمائے. غیب سے روزی عطا. اعمال, میرے معاملات صحیح ہوں, میری معاشرت صحیح ہو, رہن سہن صحیح ہو, ہر حق والے کا حق دے رہا ہوں. اللہ حضرت غیب سے. حضرت مقدار رضی اللہ عنہ ضرورت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے, بیٹھے ہی تھے تو بل میں سے چوہا نکلا, لا کے ایک دینار اشرفی سونے کی اشرفی لا کے ڈال دی. کیا ہے؟ معاملات ٹھیک, معاشرت ٹھیک, سنت پہ عمل کرنے والے اللہ غیب سے روزی عطا فرمائے. 13 اشرفیاں ایک ایک کر کے لا کر ڈال دی. آخر میں لال رنگ کی تھیلی جس میں آخری اشرفی تھی وہ بھی کھینچتے ہوئے لایا ڈال دی. جو کچھ میرے پاس سرمایہ تھا سب دے دیا. سب اشرفی اٹھا کر تھیلی میں ڈالی. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا تم نے بل میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تھا؟ اس میں کوئی حضور نے مجھے کیا پتا, میں تو اپنے تقاضا پورا کرنے کے لیے بیٹھا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اس لیے پوچھا تھا, کوئی آدمی اگر خود کوشش کر کے کہیں سے مال مل جائے, خزانہ مل جائے, تو اس کا کچھ حصہ بیت المال میں جمع کرانا ہوتا ہے. وہ مسئلہ بتانا چاہ رہے تھے آپ. لیکن جب انہوں نے کچھ نہیں کیا, نہ انہوں نے تلاش کیا, تو بغیر من حیث لا یحتسب, جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو عطا فرما دیا. مایا یہ مال تمہارے لیے حلال ہے, اللہ نے وہ روزی تم کو دی ہے جو تقوی پہ عطا فرما. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالتے ہیں. آج کاروباری پریشانیاں آتی ہیں, کاروباری مشکلات آتی ہیں, کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرو, ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال. ہم راستے ڈھونڈتے ہیں, اس طرح میں بہانہ بنا لوں گا, اس طرح میں اس کو چکر دے دوں گا, اس طرح کر لوں گا, میرا کام بن جائے گا. نہیں نہیں نہیں, تقوی اختیار کرو, اللہ تمہارے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اور اللہ پاک روزی عطا فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے وہم و گمان نہیں. آپ سب پرانے حضرات ہیں, وقت گائے میں اجتماع میں بلائے ہی انہیں کو ہے. درخواست یہ ہے, اپنے معاملات, اپنی معاشرت, اپنا رہن سہن اور اپنے ساری زندگی اسلامی معاشرہ ہو, اسلامی طریقے کے مطابق, پوری زندگی اسلامی طریقے کے مطابق, ہمارے دن اسلام کے اوپر چلتے ہوئے ہماری راتیں اسلام کے ساتھ گزریں, تاکہ کل جب ہماری موت آئے اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف ہوں، دنیا والوں کے لیے نہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اللہ کے ایسے لوگوں کے لیے جب موت آئے گی تو یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ زندگی ایسی گزار کر آئے جس سے اللہ خوش ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے۔ اب موت کو کیا کہا جائے گا؟ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، مطمئن نفس، اطمینان والا نفس، جی اپنے رب کی طرف چلیے، اپنے رب کی طرف چلیے۔ آپ بھی خوش ہیں، اللہ نے آپ کو خوش کر دیا، اور پھر اللہ پاک سے ارشاد ہوگا فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ تو میرے بندوں میں چلے جا اور میں جنت میں چلے جا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، 4 پیسے کما لیے جھوٹ بول کر، سود لے کر، رشوت لے کر، یہ تو تباہی لانے والا ہے، یہ مال تباہی لانے والا ہے۔ مایا حلال مال میں اگر تھوڑا سا حرام مل جاتا ہے، یہ حرام حلال کو لے ڈوبتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال کر لیا میں نے، جھوٹ بول کے میں نے زیادہ لے لیا، جی سود لے کے زیادہ لے لیا، رشوت لے کے زیادہ لے لیا، ارے افسوس صد افسوس، تو نے زیادہ نہیں لیا، اپنے جو حلال مال تھا اس کو بھی تباہ کر دیا، وہ بھی اپنے لیے مصیبت بنا لیا تم نے۔ پاک صاف پانی میں چند قطرے پیشاب پہ ڈال کر سب کو ناپاک کر دیا، تھوڑا سا مال حرام کا ملا کر حلال مال کو بھی تو نے جو ہے تباہ کر دیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا، کوئی جذبہ نہیں، لوگوں کو دکھانا نہیں، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی غریب پہ احسان کر رہا ہوں، کسی غریب کو اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مایا ایسے خرچ کرو، دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ، اپنے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو دوسرے انسان کو کیسے پتہ چلے؟ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مایا 1 دو گے 10 ملیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کو قرض کون دیتا ہے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ اس کو قرض سے تعبیر مایا، قرض سے ارشاد مایا کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہو، یتیموں مسکینوں بیواؤں پہ خرچ کر رہے ہو، ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہے ہو، کوئی غریب بیچاری عورت ہے، اس کی بیٹی جوان ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے اس کی شادی کرنے، آپ نے خاموشی سے اس کی شادی کا بندوبست کر دیا، رشتہ ہے لیکن انتظام نہیں ہے، اور بچی ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ماں اس کی رو رہی ہے، میں کہاں سے لاؤں تیری جو ہے شادی کا سامان؟ خاموشی سے سامان کا سارا انتظام کر دیا، بچی اپنے گھر چلی گئی، ماں بھی دعائیں دے رہی ہے، بچی بھی دعائیں دے رہی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ایسے خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ سے خرچ کرو، اللہ جاننے والا، اللہ جاننے والا۔ ہر روز سورج نکلتا ہے، سورج کے دائیں طرف ایک فرشتے، سورج کے بائیں طرف فرشتے، دائیں طرف والے فرشتے دعا کرتے ہیں ربی آتی منفقا خلف، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، دعا کرتے اے اللہ خرچ کرنے والے کو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں آپ کے راستے میں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ اور آپ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، مال کو جوڑ کے نہیں رکھتے، مال کو دبا کے نہیں رکھتے، خرچ کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ تھا۔ ہر روز سورج نکل رہا ہے، دائیں طرف والے فرشتے کی دعا کر، بائیں والے فرشتے دعا پر دعا کر رہے ہیں ربی اعطی ممسکا سلام، اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے، مال کو دبا کے مال جمع کیے جا رہا ہے اور سوچ کے اتنا مال جمع ہو گیا، اتنے پیسے ہو گئے، اتنا بیلنس ہو گیا، استغفر اللہ، فرشتے پر دعا کرتے ہیں اے اللہ جو اپنے مال کو روک کے رکھ رہا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے، تباہ کر دے۔ اب بتائیے دین پر چلنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے اور دین کو چھوڑنے میں ناکامی ہی ناکامی، چاہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے کہ واہ کتنے پیسے بڑھ گئے، اتنے مال زیادہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ تو سارے مال کو تباہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر جو مال تم نے بڑھایا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر جو مال تم نے بڑھایا ہے، یہ باقی مال کو بھی تباہ کرنا ہے۔ میرے بھائی دوست کو ایک ایک مسلمان پر محنت کرنی ہے،
یہ میری ذمہ داری ہے. پوری امت کی فکر، پوری امت کا غم، دنیا بھر میں اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کا غم میرے دل میں ہے اور سب کی ذمہ داری میں سمجھ رہا ہوں. دن میں ان پر محنت ہو اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا. دن میں محنت ہو اور راتوں کو اٹھ کے اللہ پاک سے مانگنا. اور اس کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکل کر ایک ایک مسلمان کو محنت کرنی ہے. اس کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کو مسجد والا بنانا ہے، اس کو نماز والا بنانا ہے. وہ اپنی زندگی، ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنا لے، حضور کے طریقے کے مطابق بنا لے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چین سکون دیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ شکریہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جھوٹ نہیں بولا، رشوت نہیں لی، سود نہیں لیا، نیک عمل کیا، سچ کے ساتھ کاروبار کیا اور حلال طریقے سے کمایا. پایا کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو، ارشاد فرمایا البتہ ضرور بالضرور. 3 تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے. اللہ کا ارشاد بھی کافی تھا، اللہ کا ارشاد ہی کافی تھا. اللہ رب العزت 3 تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں البتہ ضرور بالضرور ہم اس کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی، اچھی زندگی دیں. اور یہ وعدہ دنیا کا ہے، نیک اعمال پر، مال کے بڑھانے پر، چیزوں کے زیادہ کرنے پر، اسباب کے زیادہ کرنے پر نہیں، نیک عمل پر. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. کہاں چلے گئے ہم، کہاں رہ گئے؟ اسلامی معاشرہ، حضور کی سنتیں، اللہ ہماری زندگی اچھی کرتے ہیں، بچوں کی اللہ پاک بہترین تربیت فرماتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. البتہ اس کو ہم عمدہ، یہ دنیا کا وعدہ ہے، البتہ اس کو ہم حیات طیبہ، عمدہ زندگی، اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں. وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ. یہ آخرت کا وعدہ، البتہ ضرور بالضرور ہم اس کو اچھے عملوں کا بدلہ عطا فرمائیں. آخرت دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. آج دین کو چھوڑ کر اور دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنے پاؤں پہ ہم نے خود کلہاڑی ماری، اپنا نقصان خود کیا. دین کو چھوڑ کر، دین کے خلاف چل کر اور دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنا نقصان خود کیا ہے. اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، بندوں کو نہیں پتا، بندوں کو نہیں پتا کہ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں اور معاملہ اللہ پاک سے. زندگی بناتے بھی اللہ ہے اور زندگی کے بگڑنے کا فیصلہ بھی اللہ کیسے ہوتا ہے. زندگی کے بگڑنے کا فیصلہ بھی اللہ کیسے ہوتا ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں، بس یہ طے کر لیں کہ ہم نے ساری زندگی اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا. کوئی مسلمان بھی دین کے خلاف نہ چلے. جی، ہمارے بازاروں میں، ہمارے سڑکوں پر، ہمارے گھروں میں، گھروں سے باہر کوئی بھی بورڈ ایسا نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف، حضور کے طریقے کے خلاف. کتنے بورڈ لگے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے، بے حیائی والے بورڈ. یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ ہماری کمی ہے. ہم خود دین پر نہیں چل رہے تو لوگوں کو ہمت ہو رہی کہ ایسے کام. جب ہم خود دین پر چلنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس چیزوں سے بچا لیں. جہاں کہیں ہمیں کوئی بے دینی کی چیز نظر آئے، میں فوراً استغفار کروں، اللہ سے معافی مانگوں، یا اللہ یہ میری کمی ہے، میں نے محنت کر کے وہ معاشرہ نہیں بنایا، میں نے محنت کر کے مجھے مسلمانوں کو اس پر نہیں لایا. آج میں آ کے یہ دیکھ رہا ہوں، یہ بے حیائی کے منظر کھلے سڑکوں پر اور بازاروں میں، یہ بے حیائی کے منظر نظر آ رہا ہے. یہ میری کمی ہے. اپنی طرح منسوخ کریں اور رو کے اللہ سے مانگیں، اپنی محنتوں کو بڑھائیں. ہدایت دینے والے اللہ ہیں، لیکن محنت تو میری ہو، قربانیاں تو میری ہوں. اپنے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اوڑھنا بچھونا بنائیں کہ جیوں گا تو اس کام کے ساتھ اور مروں گا تو اس کاموں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اس کام کو اپنا حرز جان بنا، اپنی جان سے چپکا لیں. سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، میں داعی ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. یہ میرا کام ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. یہ کرتے کرتے میں اللہ سے ملوں گا کل مرنے کے بعد، اپنے اللہ کے حبیب سے ملوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھ سے، میں اللہ سے مل کے خوش ہو رہا ہوں گا، اللہ مجھ سے مل کے خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ کے رسول مجھ سے مل کے خوش ہو رہے ہیں. یہ میرا وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے جو میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دی.
اپنے چونچنے سے قربان کیے، اپنے خواہشات کو قربان کیا، اور اپنی زندگی دین کے مطابق اور دین کی محنت کرنے میں اپنے بچوں کو جدائی برداشت کی، گھر والوں کی جدائی برداشت کی، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی اس نے لگا دی۔ آج اس کی قربانی کا بدلہ اللہ سے دلواؤں گا میں۔ حضور ارشاد فرمایا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس کا عزم فرما لیں، اس کے طے فرما لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے موت تک کرنا ہے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ موت تک اس کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے۔ مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصد پر ہر چیز کو قربان کیا جاتا ہے، مقصد کو قربان نہیں کیا۔ تو دعوت والے کام کو، حضور والی اس مبارک محنت کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں۔ کبھی کاروبار سے مقابلہ آ گیا، ایک طرف کاروبار کی ضرورت، ایک طرف دعوت والے کام کی ضرورت، کاروبار کو پیچھے کروں گا، دعوت والے کام کو آگے کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت راضی ہو کر اس کے لیے دنیا آخرت کے کامیابیوں کے اللہ فیصلے فرمائے، اور اسی طرح یہ بھی عزم فرمائے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جاؤں گا۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ دیکھیے، دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے جیب کے بلبوتے پہ نہیں جاتا آدمی۔ غیب سے اللہ، غیب پہ یقین ہو، اللہ غیب سے انتظام فرما، غیب پہ یقین ہو، اللہ غیب سے انتظام فرما۔ ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے اور پوری دنیا میں اس کام کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ کہہ دیجیے ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی اس کام کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے۔ ہر مسلمان سے محنت کرنی ہے، ہر مسلمان کو حضور کے کام والا بنانا ہے انشاءاللہ۔ اب درخواست یہ ہے، دنیا بھر میں جانے کے لیے ایک ایک سال اور 7 ماہ کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ایک ایک سال اور 7 ماہ دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے، پوری دنیا میں جانا ہے انشاءاللہ، کوئی ملک نہیں چھوڑنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، چند کے علاوہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، اپنے اپنے حلقے کے جو ذمہ دار ہیں، شورا والے ہیں، ان سے جا کے عرض کیجیے گا اور ان سے مشورہ کر کے ترتیب بنا لیجیے۔ جس طرح بیرون ملک میں سال اور 7 ماہ کے لیے آپ نے عزم کیا، اسی طرح اندرون ملک سال کے لیے اس کے بھی عزم فرمائیں۔ بیرون ملک جانے میں تو کچھ مسائل ہوتے ہیں، پاسپورٹ، ویزا، کچھ ذرا، لیکن اندرون ملک سال کے لیے اس سے کون کون تیار ہے؟ اندرون ملک سال کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اندرون ملک سال کے لیے اس کا بھی عزم فرمائیں۔ یہ بھی ترتیب بنا لیں، اپنے جو شورا والے ہیں، ذمہ دار صاحب ہیں، ان کے ذریعے ترتیب بنا لیں۔ تیسرا تقاضا ہے، اس کے لیے تو میرے خیال میں کوئی بھائی بھی پیچھے نہ رہے۔ تیسرا تقاضا کیا ہے؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیجیے، ہر سال 4 مہینے کے لیے کون کون بھائی تیار ہیں؟ ہر سال 4 مہینے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے ماشاءاللہ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2/3 دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اور 1/3 اپنے دنیا کے کاروبار کے لیے۔ روزی تو اللہ نے دینی ہے، برکت دینے والے ہیں، لیکن ہم بہت کمزور ہیں۔ ابھی حضرات نے فرمایا ہوا ہے، چلو 1/3 اللہ کے لیے، 4 مہینے سال میں اللہ کے لیے خروج میں، اور 8 مہینے اپنے مقام پر کام کرتے ہیں۔ تو سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔